میرا نام عائشہ ہے۔ میری عمر اس وقت 30 سال کے قریب ہے۔ میں فیصل آباد کے گاؤں میں رہتی ہوں۔ یہ کہانی آج سے 10 سال پہلے کی ہے، جب میری عمر 20 سال کے قریب تھی۔ میں کالج میں پڑھتی تھی۔ میرے ماں باپ بچپن سے ہی وفات پا چکے تھے۔ میں، میرا بھائی اور میری نانو، ہم 3 لوگ گھر میں رہتے تھے۔ میرے بھائی کا نام مقصود ہے۔ میری نانو بڑی عمر کی تھی۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں سوئی رہتی تھی۔ میں اور میرا بھائی ہم دونوں سمجھدار تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کافی اٹیچ تھے۔ بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور ہماری محبت ہوس سے پاک بھائی بہن کی تھی۔ بھائی ایک کریانہ شاپ چلاتے تھے جو ہمارے محلے میں ہی تھی۔ ابو امی کی وفات کے بعد بھائی نے ہمیں سنبھالا اور ہمارے لیے روزی روٹی کا بندوبست کیا۔ میں، نانو اور بھائی ہم 3 لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں ہمارے ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ بھائی شراب پینے لگے تھے اور شراب پی کر شام کو گھر آتے تو وہ عجیب حرکتیں کرتے۔ میں اس وجہ سے بہت پریشان تھی۔ نانو نے بھی بھائی کو کافی سمجھایا کہ تمہاری جوان بہن گھر میں ہوتی ہے اور تم یہ کیا کرتوت کرتے پھرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے شراب پی کر انسان کو رشتوں کی تمیز نہیں رہتی۔ بھائی اب شراب پیتے اور شراب پی کر میرے ساتھ عجیب حرکتیں کرتے۔ کبھی میرے کپڑے کھینچتے، کبھی مجھے بالوں سے پکڑ لیتے اور کبھی کبھی تو میرا پاجامہ بھی کھینچ لیتے جو کئی دفعہ نیچے اتر جاتا۔ میں اس وجہ سے خود پریشان تھی۔ بھائی نے کئی دفعہ میرے ساتھ گھر میں زیادتی کرنے کی بھی کوشش کی، مگر نانو مجھے بچا لیتی تھی۔ میں اپنے بھائی کی اس عادت سے بہت پریشان تھی۔ میں صبح 10 بجے کالج جاتی اور دن کو 2 بجے گھر واپس آ جاتی تھی اور گھر آ کر گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ نانو کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتی۔ شام کو بھائی شاپ بند کر کے آتی تو وہ شراب پی کر گھر آ جاتی۔ بھائی اور میرا کمرہ ایک ہی تھا۔ اب مجھے بھائی سے ڈر لگنے لگا تھا اور میں اپنی نانو کے کمرے میں سویا کرتی تھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ ایک رات میں اپنی نانو کے ساتھ کمرے میں سو رہی تھی۔ جب بھائی شاپ سے واپس آئے تو بہت ٹن لگ رہے تھے اور انہوں نے کافی ساری شراب پی رکھی تھی۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو بھائی اپنی عیاشی کے لیے لے کر آئے تھے۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گئی۔ نانو سو رہی تھی۔ میں اٹھی۔ میں نے پوچھا، اس لڑکی کو کیوں گھر لے کر آئے ہو؟ مقصود بھائی کہنے لگے، آج اس لڑکی کے ساتھ میں وہ کروں گا جو تمہارے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر تم نے مجھے اپنے نزدیک نہیں آنے دیا۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اس لڑکی کو میں واپس بھیج دیتا ہوں، تم میری خواہش پوری کر دو۔ میں بھائی کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی کہ بھائی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں یہ بات سوچنے لگی۔ وہ لڑکی مجھے عجیب نگاہوں سے سر سے پیروں تک دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں خوبصورت اور خوبرو نوجوان لڑکا تھا۔ بھائی بھی کافی خوبصورت تھے، مگر شراب پینے کی وجہ سے اب ان کا رنگ کچھ کالا پیلا پڑنے لگا تھا، مگر وہ نئے نقش کے بہت تیکھے تھے اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ میں نے بھائی کو سمجھایا کہ آپ اس لڑکی کو واپس بھیج دیں۔ بھائی کہنے لگا، پہلے میں نے جو بات کی ہے اس بات پہ پورا اترو اور میرے ساتھ شرط رکھو۔ اگر تم میری خواہش پوری کرو گی تو میں اس لڑکی کو واپس بھیج دوں گا۔ مجھے بھائی کی باتوں کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ بھائی کہنے لگا، اگر میری یہ شرط مانو گی تو میں اس لڑکی کو واپس بھیج کر تمہارے ساتھ اپنی خواہش پوری کروں گا، ورنہ میں اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناؤں گا۔ ہم ایک شریف محلے میں رہتے تھے اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ بھائی اب شراب پینے لگے ہیں اور گھر میں یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ میں مجبور تھی۔ میں نے بھائی کی بات مان لی تھی اور اس لڑکی کو واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ ہم غریب لوگ تھے
اور وہ لڑکی دیکھنے میں ہی شاطر نظر آتی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی میرے بھائی کے ساتھ کچھ غلط کرے اور بعد میں ہم سے پیسوں کا تقاضا کرے۔ اس لیے میں بھائی کی شرط مان چکی تھی اور بھائی کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ بھائی مجھے نانو کے کمرے سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے تھے اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگے تھے جو بھائی کی کچھ دنوں سے خواہش تھی، مگر میں مجبور ہو کر بھائی کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی۔ بھائی میرے ساتھ کرنے لگے تھے۔ پہلے تو میں بہت روئی کیونکہ میں پہلی دفعہ کر رہی تھی اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ تکلیف سکون میں بدلنے لگی تھی اور اب میں بھائی کا ساتھ دینے لگی تھی۔ مجھے بھی وہ سکون ملنے لگا تھا جو ایک میاں بیوی کو شادی کے بعد ملتا ہے۔ اب مجھے اس سب کی عادت سی ہو گئی تھی اور بھائی بھی گھر میں ہی اپنی خواہش پوری کر لیتے تھے۔ انہیں باہر جا کر کسی کے ساتھ غلط کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں میں نے دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جو بھی چاہیے ہو وہ گھر میں ہی لے لیا کرو، باہر کسی لڑکی کے ساتھ ہرگز تعلق مت بنانا، جو کہ زمانہ بہت خراب ہے اور ہم سب مشکل حالات سے نکلے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی لڑکی تمہارے ساتھ غلط کر کے الٹا تم پہ کیس کروائے یا تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا کر دے اور پیسوں کی خواہش کرے۔ اس لیے میں نے بھائی کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا، میں گھر میں ہی تمہاری خواہش پوری کر دیا کروں گی۔ اب ہم دونوں بہن بھائی ہی اپنی زندگی میں خوش تھے اور ایک دوسرے کی خواہش کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ نانو اس معاملے میں بالکل بے خبر تھی، اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ ہم دونوں بہن بھائی کیا گل کھلا رہے تھے۔ نانو ٹائم سے ہی رات کو سو جاتی اور ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ساری رات محبت کرتے تھے۔ پھر میری شادی ہو گئی تھی اور آج میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں، مگر میں سب کچھ بھول چکی ہوں۔